اور یہ نعرہ دیا گیا کہ غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ حضرت محل ہیں، ایک خاتون ہیں، ایک لیڈی ہیں، انہوں نے جب جنگ شروع کی انگریزوں کے خلاف تو اپنے دربار میں، اپنی حکومت میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو برابر سیٹ دی تھی انہوں نے۔ تو دیکھیے اس کے پہناوے میں، اس کی زبان میں فرق آ جاتا ہے۔ نہیں، شیروانی کے لیے اس کے دل میں عزت بڑھ جاتی ہے، عزت بڑھ جاتی ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ زیادہ دیش بھکت ہے، ملک بھکت ہے۔ یعنی دین کا تصور جو ہے فرقوں میں بٹ گیا ہے، دین کا تصور سیکنڈری بن گیا ہے، اور فرقے کی ترجیحات فرسٹ ہے۔ بزرگوں نے، ہمارے پروجوں نے قربانی دی ہے، اس قربانی کو، اس مقاصد کو برباد کرتے ہیں، اور پھر دھرم، پھر ذات، پھر علاقہ کے نام پر قوم کو، پبلک کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت غلط سیاست ہے، لیکن ہمیں امید اس بات کی ہے کہ یہ سیاست ٹوٹ رہی ہے۔ اب ایسے حالات آئے دنیا میں کہ مسلمان دینے کی پوزیشن میں نہیں بلکہ ڈھنگ سے لینے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہ گئے، جس کی وجہ سے ان کا لباس بھی مجروح ہوا، ان کا کلچر بھی مجروح ہوا، ان کی تہذیب بھی مجروح ہوئی۔ اس موقع پہ انہوں نے فتویٰ دیا، اور فضل ہے خیر آبادی نے اکیلے فتویٰ نہیں دیا، اور بھی بہت سارے علماء نے اس وقت فتوے دیے۔ اس فتوے نے چنگاری کا کام کیا، پیٹرول پہلے سے موجود تھا، اس نے چنگاری کا کام کیا، اور پبلک جو ایک ساتھ جو ہے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرے کے لوگوں کو، اس کے مالک و خالق، جس ایک مالک نے سب کو پیدا کیا ہے، اس کا صحیح پتہ بتائے اور اس کی تعلیمات سے ان کو آگاہ کرے۔ یہ مسلمان ہیں اور یہی خیر ہے۔ ہندوستانیوں نے کوشش کی ہے، مسلمانوں نے کوشش نہیں کی ہے۔ یعنی مسلمانوں نے جو وہاں پہ تھے، کھڑے تھے، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں کھڑے تھے، بلکہ ہندوستانی بھارتی ہونے کی حیثیت سے کھڑے تھے۔ کچھ لوگ اس وقت بھی مسلم ہونے کی حیثیت سے کھڑے تھے، اور کچھ لوگ ہندو ہونے کی حیثیت سے کھڑے تھے۔ ان کی وجہ سے ہندوستان آزاد نہیں ہوا، بلکہ ہندوستان کی آزادی میں اور تاخیر ہوئی، اور بٹا اور نقصان ہوا۔ ملک کے ایشو پہ جب بھی بات کریں گے تو ہم مسلمان بعد میں ہیں، ہندوستانی پہلے ہیں۔ اور ایک تو بڑا اچھا شعر بھی ہے کہ اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، ناحق اٹھے شمشیر تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد احمد اسٹوڈیو میں آج ہمارے ساتھ بات چیت کے لیے موجود ہیں پہلے مہمان ڈاکٹر ذیشان احمد مصباحی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا استقبال ہے۔ ڈاکٹر مولانا مجیب الرحمان علیمی صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی استقبال ہے۔ ناظرین، آج جس مدعے پہ ہم بات کریں گے، جس ایشو پہ ہم بات کریں گے، وہ کافی اہم ہے۔ مجاہدین آزادی اور ہمارا معاشرہ۔ ہمارے پوروجوں نے، چاہے وہ مہاتما گاندھی ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد ہوں، پنڈت نہرو ہوں، بھگت سنگھ ہوں، اشفاق اللہ خان ہوں، ایسے تمام لوگ جنہوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنا خون دیا، ایک آزاد بھارت ہم کو سونپا تھا۔ ہماری جو ذمہ داری تھی، ہم اس میں کتنے کھرے اترے ہیں۔ آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے، وہ کتنا ٹالرنس ہے، ایک دوسرے کو برداشت کر رہا ہے۔ اگر نہیں کر رہا ہے تو اس میں کمی کہاں ہو رہی ہے؟ اس میں علماء کا کیا کردار ہو سکتا ہے، خانقاہوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے، مدارس کا کیا کردار ہو سکتا ہے، یا ان تمام لوگوں کا جن کو ہمارے پوروجوں نے بھارت کو سونپا تھا۔ بھارت کی ایکتا، اکھنڈتا کو، اس کی انٹیگریٹی کو انٹیکٹ کرنے کی جو ذمہ داری ہم پہ دی تھی، آج اس مدعے پہ ہم بات کریں گے اپنے دونوں مہمانوں سے۔ ڈاکٹر ذیشان صاحب، سب سے پہلا ہمارا سوال آپ سے یہی ہے کہ جو بھارت، آزاد بھارت ہم کو سونپا گیا، بڑی مشکل سے آزادی ملی، کئی سو سال کی غلامی کے بعد آزاد بھارت ہم کو سونپا گیا، اس آزاد بھارت میں کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جو ہمارے پوروجوں کا جو سپنا تھا، تو کیا اس سپنے کو ہم پورا کر پائے ہیں یا ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے؟ احمد بھائی، بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا اور آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا۔ اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ ہمارے پروجوں نے، ہمارے بزرگوں نے جن مقاصد کے لیے جنگ آزادی لڑی تھی اور اپنی قربانی دی تھی، وہ مقاصد حاصل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ دیکھیے، ہندوستان کی اپنی تاریخ ہے، ایک اپنی روایت ہے، اور 90 سالوں تک انگریزوں کے تسلط اور غلامی میں یہ ہندوستان تھا۔ اس سے پہلے بادشاہ راج تھا یہاں پہ، لیکن 47 کے بعد ایک نئی حکومت ہندوستان میں قائم ہوئی، جمہوری حکومت، اور اس جمہوریت کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانی دی ہے۔ ڈیموکریسی جو ہوتی ہے، یہ کسی ایک قوم کی، ایک برادری کی، ایک مذہب کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ڈیموکریسی جو ہے ملک کی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے چونکہ دنیا اور خاص طور پہ ہمارا انڈیا جو ہے، ملک کی حکومت کیا ہوتی ہے اسے نہیں جانتی، اس سے واقف نہیں تھی۔ 47 کے بعد
ملک کی حکومت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہم اس سے واقف ہوئے اور اس کے لیے ہم بڑھے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو ہمارا جو ذہن بنا ہوا تھا صدیوں سے، اس سے پہلے جو صدیاں گزری ہیں دنیا میں، ہزارہ سال، تو پوری دنیا میں وہی تھا کہ کوئی کسی مذہب کی حکومت رہی ہے یا کسی خاندان کی حکومت رہی ہے۔ تو لوگ مذہب اور خاندان سے چونکہ نکل نہیں پائے تھے، ملک کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، ملک کے لیے لڑنا ہے، حکومت کا مرکز جو ہے سینٹرل پوائنٹ ملک ہے۔ یہ چونکہ ایک نیا آئیڈیا تھا اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ آئیڈیا ڈیولپ ہوا اور بہت جلد یہ آزادی بھی ہمیں ملی 47 میں، اور آزادی میں ملنے کے بعد پوری قوم میں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم ہو، پوری قوم میں جو ہے ایک ایکتا کا بھاونا جاگا، ایک ایکتا کا مزاج جاگا، اور یہ ایکتا کا مزاج 47 میں نہیں جاگا۔ خاص بات یہ ہے کہ آپ اس کے لیے ہم جائیں گے 1857 میں، جب پہلی بار پورے طور پہ انگریز یہاں پہ مسلط ہو گیا، حاکم ہو گیا۔ تو 1857 میں ہی جو ہندوستانی تھے وہ دھرم، حکومت کے معاملے میں، گورنمنٹ کے معاملے میں دھرم سے اوپر اٹھ کر کے ملک کے لیے لڑنے لگے تھے۔ صرف ایک مثال میں آپ کو دوں گا کہ لکھنؤ کی جو ہماری حضرت محل ہیں، ایک خاتون ہیں، ایک لیڈی ہیں، انہوں نے جب جنگ شروع کی انگریزوں کے خلاف تو اپنے دربار میں، اپنی حکومت میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو برابر سیٹ دی تھی انہوں نے۔ اگر قاضی مسلمان کو بنایا تو چیف کمانڈر جو ہے ہندو کو بنایا۔ اس طرح ایک مشترکہ حکومت شروع کی انہوں نے، وہ ہندو اور مسلم کی حکومت نہیں تھی، ہندوستانیوں کی حکومت تھی۔ اور 47 میں وہ جو ایک سپنا تھا اس وقت وہ ناکام ہو گئی، لیکن یہی کوشش آگے بڑھتے ہوئے 47 میں ہم کامیابی سے ہمکنار ہوئے، حکومت جو ہے جمہوریت کی، ڈیموکریسی کی قائم ہو گئی۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ ہمارے پیچھے جو ہے تحت الشعور میں وہ مذہب اور خاندان وہ لگا ہوا تھا، یکبارگی تو جاتا نہیں، لیکن پھر بھی ہم جو دیکھتے ہیں کہ یہ 75 سالوں میں کافی بدلاؤ آیا، کافی لوگ جو ہے ملک کے لیے آئے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہوتا کیا ہے کہ آپ کا پورا تالاب اچھا ہوتا ہے، ساری مچھلیاں اچھی ہوتی ہیں، 2-4 گندی مچھلیاں آ جاتی ہیں اور ان کی وجہ سے پورا تالاب گندا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں کا ہندوستان کا جو معاشرہ ہے، یہ سب نے جمہوریت کو، ڈیموکریسی کو قبول کر لیا ہے، سینے سے لگا لیا ہے۔ یہاں کا ہندو بھی ملک کے لیے جیتا ہے، مسلمان بھی ملک کے لیے جیتا ہے، سیاست ملک کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم ملک کے لیے جب بات کریں گے، جب ملک کے لیے ہم لڑیں گے تو شاید ووٹ کم ملے گا، اس میں جذبات نہیں آتے ہیں۔ اس لیے جذبات کو بھڑکانے کے لیے، اشتعال پیدا کرنے کے لیے کچھ لوگ پھر دھرم اور علاقہ اور مذہب کی بات کر کے جو ہے یہ جو پرامن فضا ہے اس میں زہر گھولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا زہر یہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے۔ یہ کامیاب اس لیے ہو جاتا ہے کہ چونکہ ہماری جنتا ہے یہ ناسمجھ ہے، کم پڑھی لکھی ہے۔ ایجوکیشن جس طرف بڑھتی جائے گی ہندوستان میں، پورے طور پہ لوگ ڈیموکریٹک سسٹم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی جو ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ زیادہ دیش بھکت ہے، ملک بھکت ہے، اور جو جاہل ہیں یا پڑھے لکھے ہیں لیکن اپنے اقتدار کے لیے مس یوز کرتے ہیں، لوگوں کے دماغ کو غلط راستے پہ لے کے آتے ہیں، ان کے ذہن کو خراب کرتے ہیں، اور پھر جن مقاصد کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پروجوں نے قربانی دی ہے، اس قربانی کو، اس مقاصد کو برباد کرتے ہیں، اور پھر دھرم، پھر ذات، پھر علاقہ کے نام پر قوم کو، پبلک کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بہت غلط سیاست ہے، لیکن ہمیں امید اس بات کی ہے کہ یہ سیاست ٹوٹ رہی ہے اب۔ جس طرح ایک ہمارا بھارت تھا، ہم نے بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں جنگ کی اگوائی کی، اور یہ نعرہ دیا گیا کہ غازیوں میں بو رہے گی جب تلک ایمان کی، تخت لندن تک چلے گی تیغ ہندوستان کی۔ آج وہی غازی، وہی داڑھی ٹوپی والے، وہی جبہ اور دستار جب ہم دنیا کو دے رہے تھے تو ہماری یہ جو لباس تھے یہ یورپین یونیورسٹیز میں، یورپین کنٹریز میں ایک ماڈرن ڈریس کے طور پہ پیش ہو رہے تھے۔ آج جب ہم نے دنیا کو دینا بند کر دیا تو وہی جنگ آزادی والے، وہی مولانا، وہی داڑھی، وہی ٹوپی آج مشکوک بن گئی۔ یہ داڑھی، کرتا، ٹوپی، یہ جو شیروانی وغیرہ جس طرح کا یہ لباس اور پہناوا ہے، یہ پہناوا اصل مسلمانوں کا ایک لمبا وقت ایسا رہا ہے جس میں یہ ڈریس کوڈ مانا جاتا تھا۔ جیسے بغداد میں اور اسپین میں مسلمانوں کی جس وقت حکومت تھی، اور اس وقت ان لوگوں نے بڑی بڑی یونیورسٹیز کھولی، تعلیم گاہیں قائم کی، اور پوری دنیا کو فیض پہنچایا، پوری دنیا کو انہوں نے کچھ دیا۔
تو جب دینے کی پوزیشن میں یہ قوم تھی تو ان کا کلچر، ان کا لباس، ان کا پہناوا بھی لوگوں نے ان سے لے لیا، کیونکہ جو جہاں سے کوئی چیز حاصل کرتا ہے وہاں کی چیزیں بھی، وہاں کی تہذیب بھی، وہاں کا کلچر بھی اس کو آٹومیٹک لینی پڑتی ہے۔ تو جیسے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اگر کوئی اسٹوڈنٹ جاتا ہے اور وہاں سے نکل کر کے فارغ ہو کر، پاس آؤٹ ہو کر کے وہ اپنے معاشرے میں واپس ہوتا ہے تو دیکھیے اس کے پہناوے میں، اس کی زبان میں فرق آ جاتا ہے۔ نہیں، شیروانی کے لیے اس کے دل میں عزت بڑھ جاتی ہے، عزت بڑھ جاتی ہے، چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم۔ ہمارے بہت سارے علی گڑھ میں ہمارے بہت سارے نان مسلم ہمارے دوست تھے، ہمارے روم پارٹنر تھے، وہ لوگ شیروانی پابندی سے پہنتے تھے اور وہ اس کو اچھا سمجھتے تھے، اور گھر بھی جاتے تھے تو پہنتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے دادا جی اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔ تو جو قوم دینے کی پوزیشن میں ہوتی ہے اس کا کلچر بھی چھا جاتا ہے اور دوسرے پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ تو جس وقت مسلمانوں کا یہ تشخص اور مسلمانوں کا یہ وجود دنیا کو فیض پہنچانے کی پوزیشن میں تھی، یہ قوم دنیا کو دے رہی تھی، ان کی عقلوں کو پختہ کرنے کے سامان فراہم کر رہے تھے، اس وقت ان کی تہذیب اور ان کا لباس بھی لوگوں کے نظر میں پسندیدہ تھا۔ لیکن 1900 کے بعد ایسے حالات آئے دنیا میں کہ مسلمان دینے کی پوزیشن میں نہیں بلکہ ڈھنگ سے لینے کی پوزیشن میں بھی نہیں رہ گئے، جس کی وجہ سے ان کا لباس بھی مجروح ہوا، ان کا کلچر بھی مجروح ہوا، ان کی تہذیب بھی مجروح ہوئی، اور پھر اس میں کچھ خرابیاں بھی آ گئی جس کی وجہ سے یہ بدنامی کے دانے پہنچ گئی۔ تو یہ آج کی جو صورت شکل ہے، اب یہ بدنامی کا سامان ہو گئی ہے، لیکن کسی زمانے میں عزت کا سامان تھی، اور ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم پھر سے اس کو عزت کا سامان بنا سکتے ہیں، عزت کی نشانیاں بنا سکتے ہیں، عزت کی علامت بنا سکتے ہیں۔ ہم معاشرے کے لیے اگر اچھا کام کریں تو آج بھی ہم عزت کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے۔ ذیشان صاحب، اسی سوال کو تھوڑا سا میں اور آپ سے موڈیفائی کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ فضل خیر آبادی جنہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا انگریزوں کے خلاف، اس فتوے کو دنیا نے بڑی معتبریت سے لیا، خاص طور سے ہندوستان کے پس منظر میں اگر میں بات کروں۔ لیکن آج وہی ہمارا مولوی، موجودہ مولوی، جب بھی کوئی فتویٰ دیتا ہے تو سوالوں کے گھیرے میں آ جاتا ہے۔ ایک طرف علامہ فضل خیر آبادی، وہ شخصیت، وہ کردار، تصوف کا وہ مرکز، وہ محور، ان کا وہ بڑا اپنا رول تھا، اور آج کے ہمارے مولوی کوئی بھی فتویٰ دیتے ہیں تو کیا عقلی شعور کی یا پختگی کی کمی ہے، یا کچھ اپنے مسلکی بندھن ہے، یا کیا وجہ ہے کہ سوالوں کے گھیرے میں آ جاتے ہیں اور ملت کی یا مسلک کی نمائندگی نہیں کر پاتے ہیں؟ دیکھیے، اس کے لیے تو ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ فتویٰ ہے کیا۔ فتویٰ دراصل ایک ایڈوائس ہے، مشورہ ہے، گائیڈنس ہے۔ اور کون سا گائیڈنس ہے؟ یہ نارمل گائیڈنس نہیں ہے، بلکہ وہ گائیڈنس ہے جو قرآن و حدیث سے، جس کی بنیاد قرآن و حدیث ہو، جو قرآن و حدیث بیسڈ ہو، جو گائیڈنس، اس کو ہم فتویٰ کہتے ہیں۔ اچھا، قرآن و حدیث کی جو نارمل تعلیمات ہیں، جنرل چیزیں ہیں، وہ تو ہر آدمی جانتا ہے، سچ بولنا چاہیے، اور کیا کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے، نیکی کرنی چاہیے۔ یہ تو ساری باتیں جو کامن چیزیں ہیں، جو تعلیمات اسلام کی، قرآن کی، وہ تو ہر آدمی جانتا ہے۔ لیکن فتوے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ فتوے کی ضرورت دراصل اس وقت پڑتی ہے جب ایک ایسے دو راہے پہ قوم کھڑی ہو، ہے نا، ہم گئے اور وہاں سے دو راستے نکلنا ہے کہ ہمیں کدھر جانا ہے۔ جب آپ نے فتوے کا یہ مفہوم سمجھ لیا، اس کے بعد آپ یہ بھی سمجھ جائیں گے کہ فضل خیر آبادی کا فتویٰ مقبول کیوں ہے، اور آج ہمارا جو فتویٰ ہوتا ہے، ہمارے دارالفتہ کا فتویٰ ہوتا ہے، وہ سوالوں کے گھیرے میں کیوں آ جاتا ہے۔ فضل خیر آبادی نے اس وقت جب قوم دوراہے پہ کھڑی تھی اور پس و پیش میں مبتلا تھی کہ ہم انگریزوں کے خلاف کھڑے ہوں کہ نہ ہوں، مر تو نہیں جائیں گے ہم، ہماری جان برباد تو نہیں ہو جائے گی، بچے یتیم نہیں ہو جائیں گے، بچے یتیم تو نہیں ہو جائیں گے، یہ کام کرنا صحیح ہے کہ نہیں ہے، بہت سے لوگ انگریزوں کی ملازمت بھی کر رہے ہیں تو ملازمتیں ختم ہو جائیں گی، گورنمنٹ کے ساتھ بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو یہ طرح طرح کے خدشات میں پڑے ہوئے تھے، لیکن سب کے دل میں ایک جذبہ تھا۔ فضل خیر آبادی نے کوئی نئی بات نہیں کہی، جذبہ چھپا ہوا تھا، سب آزادی چاہ رہے تھے، آزادی چاہ بھی رہے تھے اور حوصلہ نہیں جٹا پا رہے تھے۔ اس موقع پہ انہوں نے فتویٰ دیا، اور فضل خیر آبادی نے اکیلے فتویٰ نہیں دیا، اور بھی بہت سارے علماء نے اس وقت فتوے دیے۔ اس فتوے نے چنگاری کا کام کیا، پیٹرول پہلے سے موجود تھا، اس نے چنگاری کا کام کیا، اور پبلک جو ایک ساتھ جو ہے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ صحیح وقت پہ صحیح گائیڈنس انہوں نے دی، اس لیے 150 سے زیادہ سال گزر گئے، آج بھی ان کے فتوے کا ذکر ہے۔ وہ فتویٰ عظمت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، عزت اور رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا جو فتوے ہمارے سوالوں کے گھیرے میں آتے ہیں، دراصل اس قسم کے جو علماء ہیں جو فتوے ایشو کر رہے ہیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دارالفتہ کی کثرت ہو گئی ہے آج کل، ہر گلی نکڑ پہ دارالفتہ ہے، یعنی پوچھنے والے کم رہ گئے ہیں، بتانے والے زیادہ ہو گئے ہیں۔ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ دوسرا یہ کہ بتانے والوں کی صحیح تربیت نہیں ہوئی ہے،
وہ خود یہ نہیں جانتے ہیں کہ زمانے کی شناخت کیا ہے۔ اچھا، بہت مزے کی بات ہے کہ ایک اصول ہر دارالفتہ میں پڑھایا جاتا ہے ہر بچے کو کہ من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، جو زمانے کے رجحانات کو نہ سمجھ سکے وہ جاہل ہے۔ اور ہمارا مولوی عربی بھی جانتا ہے، قرآن کا ترجمہ بھی جانتا ہے، حدیث کا مطلب بھی جانتا ہے، لیکن موجودہ زمانے میں اس کا امپلیکیشن کیسے ہوگا، اس کو اپلائی کیسے کیا جائے گا، یہ نہیں جانتا ہے۔ موجودہ زمانے کے تقاضے کیا ہیں یہ نہیں جانتا ہے۔ وہ بس ایک بند کمرے میں ہوتا ہے اور پوری دنیا کو، پورے ہندوستان کو اسی کمرے میں سمجھتا ہے۔ اس لیے جہاں اس کا دائرہ کار ہے اسی دائرہ کار میں دیکھتا ہے، اسی کے مطابق فتویٰ دے دیتا ہے۔ اس کو صحیح طور پہ سماج کے علم نہیں ہے، اسے صحیح طور پہ معاشرے کا شعور نہیں ہے، ایجوکیشن کا شعور نہیں ہے، انٹلیکچول رجحانات جو ہیں اس کا شعور نہیں ہے، پولیٹیکل جو پالیسیاں بن رہی ہیں اس کا شعور نہیں ہے، عدالت میں فیصلے کیسے لیے جا رہے ہیں، دور کی بات، پریس ریلیز کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ان کو، کام ہی نہیں ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ایک شعور کی کمی ہے، معرفت زمانہ، زمانے کا ادراک، زمانے کی نالج، زمانے کی پہچان ان کو نہیں ہے، اور اس لیے وہ بجائے اس کے کہ ان کا فتویٰ گائیڈنس فراہم کرے، اس سے اور کنفیوژن کریٹ ہو جاتا ہے۔ اور آپ کے جس بات سے معاشرے میں کنفیوژن کریٹ ہو، ظاہر سی بات ہو، بات سوالوں کے گھیرے میں آئے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے، فتویوں کو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ مفتیان کرام کی تربیت اور ٹریننگ بہت اچھے سے کرنے کی ضرورت ہے، اور انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ نیشنل اور انٹرنیشنل رجحانات کیا ہیں، پالیسیاں کیسے بنتی ہیں، اور کیسے دنیا اس وقت چل رہی ہے۔ آج یہ قومی مفاد میں کیا، قومی مفاد کیا ہے، عالمی مفاد کیا ہے، عالمی مجبوری کیا ہے، زبان ہم آج کیسے استعمال کریں، طریقہ کار کیا ہے، کیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے، پیچھے جا رہی ہے۔ ان تقاضوں کو جب تک وہ نہیں سمجھیں گے، آج بھی ہمارا مولوی جو ہے، آج بھی ہمارا مفتی وہ عالمگیر کے ہندوستان میں ہے، وہ اکبر کے ہندوستان میں ہے، وہ ہندوستان بدل چکا ہے، آج نیا ہندوستان ہے، نئے مسائل ہیں۔ آج کے مسائل کا جب تک شعور نہیں ہوگا، جب تک جو بھی فتویٰ دیا جائے گا وہ بجائے گائیڈنس کے وہ کنفیوژن کریٹ کرے گا۔ مجیب صاحب، اسی سے ملتا جلتا میرا ایک اور سوال آپ سے یہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے علماء کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ آپ کو اگر دین حاصل کرنا ہے تو دین میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لیجیے۔ آزاد بھارت میں 75 سالوں میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ، جو میری اپنی ناقص رائے ہے، کہ ایسے بہت کم عالم دین آپ کو ملیں گے جنہوں نے تفقہ فی الدین حاصل کیا اور دین میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی ہو۔ اور ایک تو بڑا اچھا شعر بھی ہے کہ اولاد بھی، املاک بھی، جاگیر بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، ناحق اٹھے شمشیر تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ آپ کیا سوچتے ہیں اس پورے پس منظر میں؟ دیکھیے، دین کی تبلیغ اور دین کی جو تفہیم ہے یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ راسخین فی العلم کا کام ہے، جو علم میں مہارت رکھتے ہوں، ایکسپرٹ ہوں، ماہر ہوں۔ تو علوم شرعیہ، شریعت کے جو علوم ہیں، شریعت کے جو مسائل ہیں، اس کو ایسے لوگوں کو بتائیں جو خود اس کو گہرائی سے جانتے ہوں، ساتھ ساتھ یہی کہ وہ زمانے کو بھی دیکھتے ہو، کیونکہ شریعت کے سارے مسائل ایسے نہیں ہیں جو منسوس ہو، قرآن و حدیث میں بالکل واضح طور پہ مذکور ہو، ذکر کیے گئے ہوں، بلکہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو اجتہاد کے بعد اس کے نتائج نکالے گئے ہیں، اس کا حل کیا گیا ہے۔ تو زمانے میں نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو زمانے کے جو علماء ہوتے ہیں، ہر دور کے جو علماء ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے کہ وہ زمانے کو پڑھیں، حالات کو دیکھیں، حالات کو دیکھنے کے بعد نصوص میں، قرآن و حدیث و سنت میں وہ دیکھیں کہ یہ کیسے اس کا حکم نکلے گا، اور کس طریقے سے امت کے لیے، ملت کے لیے، انسانیت کے لیے ایک مفید رائے ان کی باہر آئے گی۔ تو یہ ایک فرد کا بھی کام نہیں ہے اور یہ عام لوگوں کا بھی کام نہیں ہے، اس کے لیے پوری ٹیم ہونی چاہیے، راسخین ہونے، ماہرین ہونے چاہیے، وہ بیٹھ کر کے ان کو حل کریں اور ایسی بات لائیں جس پہ انسانوں کے اکثریت کو کم سے کم مطمئن کر سکیں۔ آج ہماری ایسی کوششیں نہیں ہو رہی ہیں، کوششیں ایسی نہ ہونے کے پیچھے کیا اسباب ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس کا الگ جواب ہے، لیکن اس طرح کی کوششیں جاری نہیں ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نے کچھ بیان دیا، آپ نے کچھ حکم سنا دیا، انہوں نے کچھ۔ سوال یہ ہے کہ نیچا کرنے کی، سب سے زیادہ نیچا دکھانے کی کوشش ہوتی ہے ایک دوسرے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مکاتب فکر میں، الگ الگ مکاتب فکر میں ہم بٹے ہوئے ہیں، الگ الگ گروہ میں بٹے ہوئے ہیں، یعنی دین کا تصور جو ہے فرقوں میں بٹ گیا ہے، دین کا تصور سیکنڈری بن گیا ہے، اور فرقے کی ترجیحات فرسٹ ہے۔
تو جب ہم فرقے کی ترجیحات پہ عمل کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اختلافات زیادہ سے زیادہ ہوں گے۔ اگر دین کی ترجیح کو ہم اپنے لیے فرسٹ جانیں اور فرقے کو بعد میں سمجھیں تب تو مسائل کم سے کم ہو سکتے۔ ذیشان صاحب، فائنل کمنٹ بریف میں، اگر ہمارے اجداد نے مسلک کی یا فرقوں کی یا مذہب کی ترجیحات کو، ہندو اپنی ترجیحات کو رکھتا، مسلمان اپنی ترجیحات کو رکھتا، کرسچن جین بودھ اسی طرح سے اپنی ترجیحات کو رکھتے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ملک آزاد ہو پاتا اور آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہوتے؟ یہ جمہوریت اور یہ آزادی جو ہمیں ملی ہے، جوائنٹ ایفرٹ ہے۔ یہ ہندوستانیوں نے کوشش کی ہے، مسلمانوں نے کوشش نہیں کی ہے۔ یعنی مسلمانوں نے جو وہاں پہ تھے، کھڑے تھے، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں کھڑے تھے، بلکہ ہندوستانی بھارتی ہونے کی حیثیت سے کھڑے تھے۔ ہندو جو کھڑا تھا وہ ہندو ہونے کی حیثیت سے نہیں کھڑا تھا، بلکہ بھارتی ہونے کی حیثیت سے کھڑا تھا۔ اچھا، بہت مزے کی بات ہے کہ کچھ لوگ اس وقت بھی جو ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ جانتے ہیں، کچھ لوگ اس وقت بھی مسلم ہونے کی حیثیت سے کھڑے تھے اور کچھ لوگ ہندو ہونے کی حیثیت سے کھڑے تھے۔ ان کی وجہ سے ہندوستان آزاد نہیں ہوا، بلکہ ہندوستان کی آزادی میں اور تاخیر ہوئی اور بٹا اور نقصان ہوا۔ تو جب بھی ہم ملک کے لیے جب تک ہندوستانی نہیں بنیں گے، جب تک معاملہ حل نہیں ہوگا۔ اسی طرح جب ہم بطور مسلمان اگر کوئی ہمارا ایشو، یہ تو ملک کا ایشو ہے، ملک کے ایشو پہ جب بھی بات کریں گے تو ہم مسلمان بعد میں ہیں، ہندوستانی پہلے ہیں۔ اسلام کے لیے جب بات کریں گے، مسلم کمیونٹی کے لیے بات کریں گے، تو ہماری مسلکی شناخت، مسلکی آئیڈینٹی یہ بعد میں ہے، ہم مسلم پہلے ہیں۔ مسلم والی شناخت ہماری پہلے ہے اور بعد والی چیزیں ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد باہمی جہاں پہ مسلمانوں کے باہمی اختلافات ہیں، جو اجتہادی اختلافات ہیں، ترجیحی اختلافات ہیں، وہ ٹھیک ہے، آپ اپنے اجتہاد پہ آپ عمل کریے، لیکن جب بات مسلم کی ہوگی ایز اے مسلم، تو جو بھی اسلام کے دعوے دار ہیں سب کو آنا پڑے گا اور وہاں پہ ترجیح اسلام ہوگا۔ آج بالکل صحیح کہا آپ نے کہ اس موقع پر بھی، یعنی جہاں پہ بطور امت، بطور مسلم جہاں پہ کھڑا ہونا ہے، وہاں بھی ہمارا مسلک ہم کو اچک لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے۔ اس کی وجہ ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ملی سطح پہ، قومی سطح پہ ایز اے مسلم مضبوط ہو کر سامنے نہیں آ پاتے ہیں، اور نہ ہی کنٹری کے لیے اس طرح فروٹفل بن پا رہے ہیں، اس طرح بننے نہ کنٹری کے لیے فروٹفل بن پا رہے ہیں۔ فائنل کمنٹ مجیب صاحب آپ سے، کہ جس طرح کا یہ پورا ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے بزرگوں نے جو آزادی ہم کو سونپی، اور قرآن نے یہ کہا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بھلائی کے لیے پیدا ہوئی ہو، تو کیا وہ مسلمان بھلائی کے لیے پیدا ہوا ہے جو شراب پیتا ہے، جو جوا کھیلتا ہے، نشہ کرتا ہے، یا وہ مسلمان بھلائی کے لیے پیدا ہوا ہے جو سبیل لگاتا ہے، پیاؤ لگاتا ہے، لوگوں میں خیرات بانٹتا ہے؟ کورونا میں جن لوگوں نے لوگوں کے آنسو پوچھے وہ مسلمان، کتنے ڈاکٹروں نے لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان گنوا دی، وہ کون سا مسلمان بھلائی کے لیے آیا؟ دیکھیے، مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، المسلم من سلم الناس من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دنیا کو فائدہ پہنچے، سلامتی پہنچے، بھلائی پہنچے۔ تو مسلمان کا ڈیفینیشن جو ہے اس کو ہم پہلے سمجھ لیں، اس کے بعد ہم اس کو تطبیق دے لیں، جان لیں کہ کون مسلمان ہے جو خیر امت ہے اور کون مسلمان ہے جو خیر امت کا حق نہیں ہے۔ تو مسلمان وہ جس کی زبان سے بھی بھلائی پہنچے، سلامتی پہنچے، اور سلامتی دنیا کی ہو چاہے آخرت کی ہو، دونوں سلامتی پہنچے۔ اسی طریقے سے اس کے ہاتھ سے بھی سلامتی پہنچے، معاشرے کو جب اس کے ہاتھ سے، زبان سے، وجود سے فائدہ پہنچے گا، سلامتی پہنچے گی، تو یہ صحیح معنوں میں وہی مسلمان ہے۔ اور ایسے ہی مسلمانوں کو یہ تمغہ دیا گیا ہے اللہ کی طرف سے خیر امت کا۔ یہ بہترین لوگ ہیں، معاشرے کے بہترین لوگ ہیں، جس کو معاشرے سے فائدہ پہنچ رہا ہے، اور ظاہر ہے اور جو لوگوں کو بہترین بنانے کا بھی کام کرتے ہیں، بہترین کا، اور بہترین کسی معاشرے میں اگر 2 4 10 لوگ بھی ایسے نہ ہوں جو معاشرے کے لیے قربانی دیتے ہوں، معاشرے کے لیے بھلائی کا کام کرتے ہوں، تو وہ معاشرہ یتیم نظر آتا ہے۔ اور اگر 2 4 10 لوگ بھی ایسے ہوں جو معاشرے کے لیے اپنی قربانی دے سکتے ہیں، مال کی، وقت کی، اپنے علم کی، اپنی جو بھی صلاحیتیں اللہ نے ان کو دی ہے ان کی، اور بھلائی کے کاموں میں وہ لوگوں کا ہاتھ بٹاتے ہوں، مصیبت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوں، تو دیکھیے ایسے معاشرے میں سکون، اطمینان، اتفاق اور محبت پائی جاتی ہے۔ ایسے معاشرے کو تشکیل دینے والے لوگ خیر امت ہیں۔ ایسے معاشرے کو تشکیل دینے والے، ایسے معاشرے کو بنانے والے لوگ، ایسے سوسائٹی اور سماج کو بنانے والے لوگ اصل میں مسلمان ہیں۔ اور یہ مسلمان کی 2 ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ایک ذمہ داریاں یہ ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی لوگوں کو بھلائی پہنچائے، کہ دنیا ان کی اچھی رہے، دنیا میں ان کو کوئی دکھ درد نہ پہنچے، اور دوسرے یہ کہ مرنے کے بعد رفاہی کام کر جائے، ایسا کام مرنے کے بعد بھی ان سے جب اپنے مالک و خالق کے یہاں جواب دینے کے لیے ان کو جب کھڑا کیا جائے،
میدان محشر میں، تو وہاں بھی وہ کامیاب رہیں، وہ گرفتار نہ ہوں اپنے کرتوت کی بنیاد پہ۔ تو مسلمان وہ ہیں جن کی دو ذمہ داریاں، ایک ذمہ داریاں یہ ہے کہ اچھا معاشرہ بنائے، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ معاشرے کے لوگوں کو اس کے مالک و خالق، جس ایک مالک نے سب کو پیدا کیا ہے، اس کا صحیح پتہ بتائے اور اس کی تعلیمات سے ان کو آگاہ کرے۔ یہ مسلمان ہے اور یہی خیر ہوں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ذیشان صاحب اور ڈاکٹر مجیب صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، ہم سے بات کی۔ تو ناظرین، آپ اپنے میزبان محمد احمد کو دیجیے اجازت ہمارے دونوں معزز مہمانوں کے ساتھ، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس طرح سے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے اس ملک کو آزاد ہم کو سونپا تھا، خیر الناس من ینفع الناس کے عملی تعبیر اور تصویر تھے جنہوں نے ہم کو فائدہ پہنچایا۔ اپنے جانے کے بعد بھی آج ہم ان کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے ملک کے لیے انہوں نے قربانی دی، آزادی کی لڑائی لڑی، اپنا خون بہایا، اپنا پسینہ بہایا۔ اسی طرح سے آج ایک بار پھر ضرورت ہے کہ ہم لوگ سوسائٹی کے لیے اپنے آپ کو فائدہ مند بنائیں اور دنیا کو یہ بتائیں، اس شعر کی عملی تعبیر بنے کہ ایسے رہا کرو کہ کریں لوگ آرزو، ایسے چلن چلو کہ زمانہ مثال دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔